اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أيحسب الإنسان کیا گمان کیا انسان نے ان یترک سدی کہ وہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی کیا وہ نطفہ نہ تھا منی سے جو ٹپکایا گیا. ثم کان علقۃ پھر وہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا تھا. فخلق فسوى پس اللہ نے پیدا کیا پس اس کو درست بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پس بنائے اس سے جوڑے مذکر اور مؤنث. الیس ذلک بقادر کیا نہیں ہے وہ ذات قادر علی ان یحیی الموتى اس بات پر کہ وہ زندہ کر لے مردوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القیامہ آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے موت کا تذکرہ سنا اور موت کی تلخیوں کا بیان سنا. فرمایا کہ جب انسان کی روح حلق تک پہنچ جائے گی تو اس وقت جھاڑ پھونک والوں کو تلاش کیا جائے گا، حالانکہ جدائی کا وقت آ جائے گا. پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جوڑ دی جائے گی. آج رب کی طرف جانا ہے اور یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں، لیکن نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی اور جھٹلایا اور منہ موڑا اور اہل خانہ کی طرف باتیں بتاتا ہوا اور تکبر کرتا ہوا گیا. ایسے انسان پر افسوس پھر افسوس پھر افسوس پھر افسوس کہ اس نے اپنی زندگی برباد کر دی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ انسان نے کیا سمجھا کہ یہ دنیا میں یوں ہی آزاد ہے، پیدا کیا اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ جیسے مرضی وہ کرتا رہے. ایحسب الانسان کیا انسان نے یہ گمان کیا کہ ان یترک سدی کہ وہ بیکار چھوڑ دیا گیا ہے، پیدا تو ہو گیا ہے اور پھر آگے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، اس کے ذمہ کچھ قوانین ہیں، اس نے کچھ چیزوں کا حساب دینا ہے اور اسے کچھ کسی امتحان کی تیاری کرنی ہے.
آزاد اور بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا گیا انسان کو۔ اسی بات کو اللہ دوسری جگہ یوں بیان کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بالکل فضول پیدا کیا، کوئی تمہارے آنے کا مقصد نہیں ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اور میں ایسی بات نہیں ہے، یقیناً رہنے سہنے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، دیگر معاملات میں ایک نظام کے اندر تمہیں پابند کیا گیا ہے، اور وہ نظام ہے دستور، وہ قانون، وہ اسلام کا قانون ہے، اس کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے علاوہ تم آزاد اور فضول پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں، جو کچھ دنیا میں کیا ہے ہم ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، کسی کو آزاد نہیں چھوڑا کہ جو مرضی آئے کرتا رہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اے انسان تجھے پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا بلکہ دین حنیف، اس کی اتباع کرنے کا تجھے پابند بنایا ہے، اسی لیے تجھے پیدا کیا گیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ان کو یوں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی آئے وہ کرتے رہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور سورۃ البلد میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو مشقت نے پیدا کیا، یہ مشقتیں اٹھائے گا تبھی تو کامیاب ہوگا نا، تبھی تو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، اور یہ یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے تو جنت کے اعلیٰ مقام اسے کیسے ملے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ انسان پہ جو پابندیاں ہیں نا، ذمہ داریاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے اختیار دیا، اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال کر دیا، چاہے سیدھی راہ چلے چاہے الٹی راہ چلے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے بتا دیے، چلنے کا اختیار بھی دے دیا اور اسے چھوڑا بھی، اب اس راہ پہ چلے گا تو کامیاب ہوگا، اس راہ پر چلے گا تو ناکام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر ہم نے ڈالی، یہ ہم نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر بھی ڈالی، ان سے بھی پوچھا بھئی تمہاری مرضی ہے کہ تم ذمہ داریوں سے آزاد رہ کر، مجبور اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہو کر تم فرما بردار بن کے رہنا چاہتے ہو، یا تمہیں بھی آزادی چاہیے؟ جیسے انسان کو آزادی ہے کہ انسان چاہے تو مسجد کی طرف چلے، چاہے تو جناب کسی شراب خانے کی طرف چل کے چلا جائے، آزادی ہے۔ انہی پاؤں کے ساتھ سیدھے راہ پہ بھی چل سکتا ہے، انہی پاؤں کے ساتھ الٹی راہ پہ بھی چل سکتا ہے، اسی زبان کے ساتھ سچ بھی بول سکتا ہے، اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ہم نے آسمان و زمین سے کہا کہ تمہیں بھی اس طرح کی آزادی چاہیے اور پھر کل حساب دینا ہوگا، یا میرے حکم کے آگے مجبور رہ کے تم اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا یا اللہ یہ آزادی ہمیں نہیں چاہیے کہ جناب ہم جو مرضی، ہم تیرے حکم کے آگے مجبور بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اب آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے، جدھر اللہ نے کھڑا کیا اس نے ادھر ہی کھڑا رہنا ہے، وہ آگے نہیں جائے گا، وہ کسی اپنی مرضی سے کہیں چل کے اور نہیں جا سکتا، لہذا اس کے لیے آگے وہ جزا اور سزا کا نظام بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا، بس وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے کھڑا کیا ہے، جہاں پہ رکھا ہے وہ وہیں پہ ہے۔ اور انسان کو اور اسی طرح جنات کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، اس لیے اس کے لیے آگے حساب بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے آسمان زمین کہ ہم سے کوتاہی ہو جائے گی، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اور وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس ذمہ داری کو انسان نے اٹھایا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، پھر یہ ظلم کرنے والا بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے، اگر اس ذمہ داری کو نبھائے تو بہت اونچا مقام لے جائے گا، اور نہ نبھائے گا تو بہت نیچے چلا جائے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
اسفل سافلین، سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہم نے انسان کو بنایا، لیکن پھر سب سے نیچے بھی چلا گیا، پھر سب سے سورۃ البینہ میں اللہ فرماتا ہے جو نیک اعمال کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اولئک هم خیر البریہ، یہ رب کی ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہے اس کا، اس انسان کا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کا۔ جتنی اللہ کی مخلوق ہے، خیر البریہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ اور اشرف ہے تو انسان ہے۔ اور آگے اللہ اسی میں فرماتے ہیں اگر کفر کرے اور میری آیتوں کا انکار کرے، اولئک هم شر البریہ، پھر یہ مخلوق میں سب سے گندا بھی یہی ہے، پھر سب سے گھٹیا بھی یہی ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ انسان مٹی ہونے کی وجہ سے اس کو جب نہ اونچا مقام ہے اور نہ نیچا مقام ہے، اصل تو اعمال ہیں اس کے۔ اب یہ مقام اونچے سے اونچا بھی حاصل کر سکتا ہے اور نیچے سے نیچے بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ آزاد نہیں ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ یوں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو ویسے عام انسان بھی آزاد نہیں ہے، اور تم تو خیر امت ہو، تم تو ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہو، تم تو ساری امتوں میں چنی ہوئی امت ہو، تم تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ جیسے نبی سارے نبیوں میں سے چنا ہوا ہے، جیسے نبی عظمتوں اور شان والا ہے، ایسے نبی کی امت بھی بڑی شان والی ہے۔ تمہیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہم نے لگائی ہے، نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں کو سے منع کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، آزاد نہیں چھوڑا۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے کیا سمجھا کہ میں یوں ہی آزاد ہوں، جو مرضی آئے کروں اور جو مرضی نہ آئے وہ نہ کروں؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان تیرے اوپر ہم نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریوں میں پابند کیا ہے، اس کی انفرادی زندگی، اس کی اپنی ذات، اس کو کیسے چلانا ہے اس کی ذمہ داریاں، اس کے اہل خانہ گھریلو زندگی اس کی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے اس نے چلنا ہے اس کی ذمہ داریاں۔ اپنی ذات کے حساب سے انسان آزاد نہیں ہے، وہ چاہے کہ جھوٹ بولتا رہے، وہ چاہے کہ جناب حرام کھاتا رہے، وہ چاہے کہ حرام کاری کرتا رہے، نہیں، پابندی ہے انسان پہ، ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا، سچ بولنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا، یہ جائز کو دیکھنا ہے تو ناجائز کو نہیں دیکھنا، حلال کو سننا ہے تو حرام کو نہیں سننا، حلال پیٹ میں لے کر جانا ہے، لقمہ حرام لے کر نہیں جانا، پابندی پابندی پابندی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، انسان آزاد نہیں ہے، اس پہ پابندیاں ہیں۔ گھریلو زندگی کے معاملے میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے اور اپنے اپنے درجے کے حساب سے حقوق ہیں۔ جس نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے، ماں کو اور نگاہ سے دیکھنا ہے، بیوی کو اور نگاہ سے دیکھنا ہے، اولاد کے اوپر اور قسم کا نظام رکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں پیدا کیا، اس کی گھریلو زندگی ہے، اس کے اندر بھی پابندیاں اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے انسان تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، تیری ذات کا حق، تیری زوجہ کا حق، تیرے بچوں کا حق، یہ سارے حقوق ہیں۔ اسی طرح مذہبی ذمہ داریاں ہیں انسان کے اوپر کہ وہ اسلام کو ہی فالو کرے، اس کے علاوہ یہودیت ہے، اس کے علاوہ نصرانیت ہے، اس کے علاوہ بت پرستی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمانداروں پہ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ یارانگیاں لگائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر نہیں اجازت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، تمہیں ہم نے آزاد نہیں چھوڑ دیا، تمہارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو، تم آزاد نہیں ہو، تمہارے اوپر پابندیاں ہیں۔ اسی طرح عبادات کی پابندیاں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، انسان آزاد نہیں ہے کہ پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، آزاد ایسا نہیں ہے، اس نے پڑھنی ہے، ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ رمضان کے روزے آئے، رکھے تو رکھے، نہ رکھے تو نہ رکھے، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے رکھنے ہیں، اور صاحب حیثیت ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو مجرم ہے، اور صاحب حیثیت ہے، حج نہیں کرتا تو مجرم ہے۔ جو جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس پر لگائی ہیں ان کو پورا کرنا انسان پہ کیا ہے، بولو لازم ہے۔
ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ آزاد ہے، وہ بیکار ہے اور وہ فضول ہے؟ فرمایا یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں۔ کبھی سوچے انسان، الم یک نطفۃ من منی یمنا، اگر یہ ذرا غور کرنا، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی۔ انسان تو کہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں جو مرضی آئے کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا تھا۔ الم یک نطفہ، کیا نطفہ نہ تھا؟ من منی، منی کا، یمنا جو ٹپکایا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن گیا، فخلق، پس اللہ نے پیدا کیا، فسوا، اللہ نے درست بنایا۔ پہلے تو نطفہ تھا، پھر تو لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنی، پھر ہڈی بنی، پھر گوشت چڑھا، پھر اس کے اعضاء بنے۔ یہ تو اپنی مرضی سے بنتا گیا یا کسی بنانے والے کی مرضی سے بنا ہے؟ جب اس نے بنایا ہے تو پھر تیری زندگی گزارنے کے اندر بھی اس کے احکامات چلیں گے۔ یعنی اپنی تخلیق پہ غور کر انسان، اور پھر دیکھ کہ تو آج کس روش پہ چل رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں کیا فرماتے؟ اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ کہاں؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، جزاک اللہ خیر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تمہاری ماں کے رحم کے اندر تیرے اللہ نے تیری صورت کو بنانا چاہا اور 3 اندھیروں کے اندر بنایا۔ کتنے اندھیروں میں؟ 3۔ سارے بولیں گے کتنے اندھیروں میں؟ تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، چلی کا اندھیرا جس کے اندر تو لپٹا ہوا تھا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر تیری صورت اور تیرے نقشے کو بنانے کا تیرے رب نے فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیسی بنائی؟ اللہ فرماتے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر تو بوند پڑا ہوا تھا 3 اندھیروں میں، ایک قطرے کی صورت میں تھا انسان، پھر اس کو جمع ہوا خون اور لوتھڑے کی صورت تیرے رب نے بنا ڈالی، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر کچھ عرصہ وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا پڑا رہا، پھر وہ بوٹی بن گئی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر وہ بوٹی کی بوٹی پڑی تھی کہ اللہ نے اس کو ہڈی بنا دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر اللہ نے صاف گوشت لگا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تیرے اللہ نے اپنی قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، تیرے اعضاء تیرے اللہ نے بنا دیے، نقش و نگار بنا دیے، وہ گوشت بوٹی کی بوٹی نہ رہی، اس میں سے کان نکل آئے، ناک نکل آیا، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، تیرے نقشے تیرے اللہ نے بنا دیے۔ اے انسان ایک بات تو بتا، آج تو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جی میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہ آیا تو نہ پڑھی، دل میں آ گیا تو روزہ رکھ لیا، نہ آیا تو نہ رکھا، دل میں آ گیا تو میری مرضی پہ چل گیا، نہ آیا تو اپنی مرضی کرتا رہا۔ اے انسان ایک بات کا جواب تو دینا، جب ماں کے پیٹ کے اندر تیری صورت میں اللہ کریم بنا رہا تھا، کون تھا جو مجھے مشورے دے رہا تھا؟ اللہ، ارے تو بتا یا نہ بتا، سن، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کسی نے کوئی مشورہ کوئی نہیں دیا، اپنی مرضی کے ساتھ میں نے جیسا چاہا تجھے ویسا بنایا، نہ تیری ماں کی مرضی چلی، نہ تیرے باپ کی چلی، نہ خود تیری مرضی چلی، نہ کسی اور کی چلی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تیرے اللہ نے اسی صورت کے اندر تیری صورت اور نقشے
نطفے کو بنا ڈالا۔ پھر اللہ کریم کہتے ہیں میں نے بنایا تو اپنی مرضی کے ساتھ ہے، لیکن اے انسان فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکتوں والا ہے جس نے تجھے خوبصورت کر کے بنایا ہے، کسی سے مجبور ہو کر نہیں، اپنی مرضی سے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کہتے ہیں جھنجھوڑتے ہوئے، فرمایا لم یکن نطفۃ من منی یمنی، آزاد منش پہ چلنے والے، اپنے آپ کو آزاد سمجھنے والے، یہ تو سوچنا کل تو نطفہ نہیں تھا، کل تو لوتھڑا نہیں تھا، کل تو بوٹی نہیں تھا، کل تو مجبور نہیں تھا، کل جب تو مجبور تھا، یہ سارے اعضاء تجھے دینے والا جب اللہ ہے، تیرے وجود کو بنانے والا جب تیرا اللہ ہے، تیرے وجود پر اختیار اور حکم بھی تیرے اللہ کا چلے گا۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اسی نے پیدا کیا اور درست بنایا، فجعل منہ الزوجین، پھر اسی نے جوڑے بنائے، الذکر والانثی، مذکر بنائے اور مؤنث بنائے، جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، اس میں بھی کسی کا کوئی اختیار بولو نہیں، اس میں بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ کوئی کہے نا کہ جناب میں مرد کیوں بنا، میں عورت بنتا، یا عورت کہے کہ میں نے مرد بننا تھا، نہیں، اس میں بھی کسی کا اختیار نہیں۔ فرمایا مذکر بنائے تو اس کی مرضی، مؤنث بنائے تو اس کی مرضی۔ سبحان اللہ۔ اور 25ویں پارے میں کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، مرضیوں کا مالک ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، نہ بیٹا دے اور نہ بیٹی دے، انہ علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اولاد دینے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے بیٹی، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے دونوں دے دے، یہ مرضیوں کا مالک ہے۔ فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، جس کو چاہے مذکر بنائے، جس کو چاہے مؤنث بنا دے، جس کو چاہے دے کر پھر بیٹا واپس لے لے، جس کو چاہے دے کر پھر واپس لے لے، جس کو چاہے دے ہی کوئی نہ، چاہے تو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کا بیٹا اٹھا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، ان کے اوپر آپ کا بیٹا ابراہیم آپ نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل بڑا دکھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے میرے بچے ابراہیم، تیری جدائی کی وجہ سے تیرے بابا آج بڑے غمگین ہیں، لیکن زبان سے بات وہی نکالیں گے جو اللہ کو پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے تو دے کر لے لے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور بڑا سوچ میں پڑ جاتا ہے، جب مر جائیں گے، جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ارے یہ پیچھے نہیں سوچتا کہ تو پہلے کیسے آیا؟ نطفے کی بوند کا اتنے بڑے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس اللہ نے یہ کر لیا نا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بولو کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے آگے آخر میں اللہ خلاصہ نکالتے ہیں، یہ ساری بات سنا کے نا نتیجہ، الیس ذالک بقادر، سبحان اللہ، الیس ذالک بقادر، کیا وہ ذات قادر نہیں علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے؟ ارے تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، آج تو بنا ہوا ہے، کیا تجھے دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو گیا؟
کوئی ہے مشکل بولو نہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں میرے لیے. سورہ یاسین میں اسی بات کو یوں بیان کیا. فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان کو دیکھو میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قال, کہتا ہے انسان, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, چورا چورا ہو جائیں گی. قل, آپ فرما دیجئے, یحیی الذی انشاء اول مرہ, ارے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور وہ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے. اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها, یہ بتاؤ تمہیں پیدا کرنا, ایک انسان کو پیدا کرنا, ایک بندے کو پیدا کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہے یا ساری کائنات؟ اللہ نے تو ساری کائنات کو بنا ڈالا, کوئی مشکل نہیں اس کے لیے. اس لیے اللہ سوال کرتے ہیں آخر میں, سوال پہ بات چھوڑی کہ لوگوں سوچو, اگر یہ ساری باتیں مانتے ہو تو یہ بھی مانو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور ایمان میں پختگی نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا یہ سمجھ لیا انسان نے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا آزاد. الم یک نطفۃ من منی یمنی, کیا وہ نطفہ نہ تھا منی سے جو ٹپکایا گیا. ثم کان علقہ, پھر وہ لوتھڑا تھا. فخلق فسوی, اللہ نے اس کو پیدا کیا بس درست بنا ڈالا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پس بنائے اس سے جوڑے مذکر اور مؤنث. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی, کیا نہیں ہے یہ ذات قادر اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.